کسی کہنے والے نے نا دین کی جو سمجھتا تھا، اس نے بڑی خوب بات بولی. اس نے کہا کہ میں نے اس سوال پر غور کیا کہ دنیا میں سب سے اسٹرانگ چیز کیا ہے، تو مجھے یہی نتیجے پہ پہنچا کہ لوہا ہے. آج آپ دیکھیں جہاز لوہے کے بنے ہیں، گاڑیاں لوہے کی بنی ہیں، بڑی بڑی مشینریز ہیں لوہے کی بنتی ہیں، سب کچھ اسٹیل کا بنتا ہے. کہتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ لوہا سب سے اسٹرانگ مٹیریل ہے، سب سے طاقتور ہے. تھوڑی دیر بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ نہیں، لوہے سے بھی ایک زیادہ طاقتور چیز ہے، وہ ہے آگ. کیونکہ آگ جو ہے لوہے کو مولڈ کر دیتا ہے، اس کو ایک الگ شیپ دے دیتا ہے. جتنی زیادہ آگ ہوگی وہ اتنا لوہے کو پگھلا کے آپ نے جو شیپ دینی ہے دے سکتے ہیں. تو کہتے ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ آگ سب سے طاقتور چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ فیصلہ کر لیا. کہتے ہیں تھوڑی بار پھر سے خیال آیا کہ آگ سے طاقتور چیز ہے، وہ کون سی ہے؟ پانی جو آگ کو بجھا دے گی. اچھا، کہتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پانی سب سے طاقتور ہے. تھوڑی بعد خیال آیا کہ بارش جب ہوتی ہے تو یہ سارا پانی کہاں سے گرتا ہے؟ بادلوں سے گرتا ہے. یہ ٹنوں میں جو پانی گر رہا ہوتا ہے، یہ بادل نے اس کو اٹھایا ہوا ہے. تو اس کا مطلب سب سے طاقتور چیز بادل ہے. تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں میں نے پھر سے اور سوچا کہ بادل نہیں طاقتور، ایک چیز ہے جو بادلوں کو ہلا دیتی ہے، وہ ہے ہوا. کہتے ہیں پھر میں نے فیصلہ کی کہ نہیں، ہوا جو ہے زیادہ طاقتور ہے کیونکہ وہ بادل کو بھی ہلا دیتی ہے. کہتے ہیں ہوا کے بعد میں نے اور سوچا تو میرے ذہن میں خیال ہے کہ نہیں، پہاڑ زیادہ طاقتور ہے. ہوا جتنی بھی تیز ہو، پہاڑ اپنی جگہ پر جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے، روٹس میں جمع رہتا ہے، ہلتا بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا کہ پہاڑ سب سے طاقتور ہے. تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں میں نے اور سوچا تو میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا کہ قوم عاد، قوم سمود کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ پہاڑ کو مکے مار کے توڑتے تھے، اس کی شیپس لیتے تھے اپنے ہاتھوں سے. پتہ چلا کہ انسان زیادہ طاقتور ہے پہاڑ سے، اس کی ہسٹری ہے اس کے بارے میں. کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ انسان سب سے طاقتور ہے. کہتے ہیں پھر میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا کہ نہیں، انسان سے بھی طاقتور ایک چیز ہے، اور وہ ہے اس کی نیند. اس کو نیند آ جائے نا تو جتنا بھی طاقتور ہو گر جاتا ہے، اس کو کچھ اس سے کام نہیں ہوا ہوتا. کہتے ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نیند سے زیادہ طاقتور جو ہے کچھ نہیں ہو سکتی. پھر کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا کہ جب انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے نا، اس کو نیند بھی نہیں آتی. کہتے ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نہیں، ڈپریشن از دا اینڈ، اس سے زیادہ جو ہے کوئی طاقتور چیز نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں میں نے کہا تھوڑا سا اور سوچتا ہوں، تو اینڈ کنکلوژن پہ یہ پہنچا کہ ڈپریشن کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ انسان کے باڈی کے کس حصے میں؟ دل پر ہوتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دل کو اگر تم مطمئن کرنا چاہتے ہو تو وہ صرف اللہ کے ذکر سے ہے. کہتے ہیں مجھے شاید مجھ سے سمجھ آ گئی کہ اللہ کا ذکر سب سے اسٹرانگ ہے. پازیٹیوٹی پروڈیوس کرنا، ڈپریشن کو اپنے اندر سے نکالنا، ہر چیز کے سولوشن میں اللہ کا ذکر جو ہے سب سے اسٹرانگ چیز ہے.